شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں ہی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ وہ شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، وہ شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، وہ شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے، کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ
کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے، جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے، جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر، جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے، ایک میں بھی نہیں اس پر قربان زمانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روشی بابا بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، آج کی یہ محفل ارسال ثواب ننا خان کے والد مرحوم و مغفور عزیز احمد خان علیہ الرحمت کے چیلم کے حوالے سے منعقد ہے۔ ماشاءاللہ لوگوں کا ہجوم اور اظہار محبت دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں لوگوں سے نیکی کا سلوک کیا اور اچھا رابطہ رکھا۔ آپ پر واضح ہو کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں نصوص قطعیہ میں انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص آپس کے میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، انسانیت کا لحاظ رکھنا
انسانوں سے محبت کرنا، نفرت کے بجائے اخوت اور مودت کو پھیلانا، یہ حضور کی تعلیم مقدس کا خلاصہ ہے۔ تو مرحوم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، رابطہ رکھا، اصل میں میں نے جنازے کے وقت مجھے جو یاد آتا ہے منظر، کہ اول تو میں بہت کم جنازہ پڑھاتا ہوں، یہ مولوی صاحبان کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی محبت والا ہو مجھے اصرار کرے تو میں بھی پڑھا دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر پرہیز ہی کرتا ہوں۔ اچھے نیک لوگ پڑھائیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو یہاں ننا خان نے اصرار کیا کہ آپ میرے والد مرحوم کا جنازہ پڑھائیں، اس نے محبت سے کہا، تو میں جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے ٹائم مجھے بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے جنازوں میں، بڑے بڑے ماحولوں میں ہم گئے، دنیا گھومے، بڑی بڑی دنیا دیکھی، تو یہ پہلا موقع تھا۔ حالانکہ مرحوم کے ساتھ میری کوئی اتنی نشست و برخاست نہیں تھی، ان کا فارم ہے یہاں، وہاں ملاقات ہوئی، اور وہ مجھ سے بہت محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ تو ان کی جگہ دیکھ کر وہاں کھانا کھایا، بہت میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہاں ایک مشاعرہ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ پنڈی کے شعراء کو کوئی نعتیہ مشاعرہ کو غزل کا کریں گے، تو بڑی اچھی جگہ ہے، ایک منظر بھی اچھا ہے، اور پھر شعری حوالے سے تو وہ بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ ساتھ گھومتے رہے، اور انہوں نے اظہار بھی کیا کہ پیر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو پھر ان کو ہم بلائیں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ تو اچانک اللہ نے بلا لیا ان کو۔ تو میں جب وہاں کھڑا ہوا دعا کے لیے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، میت میرے سامنے ہے، اب میں دعا کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے تو جو اس جنازے میں شریک تھے، اب بیٹھ جائیں بابا، تو جو جنازے میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 رباعیاں پڑھی تھی، اور وہ سید امجد حیدرآبادی علیہ رحمت کی رباعیاں تھیں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، میں چند باتیں کروں گا۔ میرے مفصل بیان یہاں بھی ہوا ہے، اس جگہ پر بھی، اور میری کیسٹیں بھی ہیں، ذوق والے سنتے ہیں جن کو ذوق ہو۔ جو دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنی فرصت نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف فرصت نہیں ہے، تو وہ اور کسی کا خطاب کیا سنیں گے۔ تو جو ذوق والے ہیں، ایمان سلامت ہے، دل میں گرمی ہے عشق کی، وہ ہمیشہ اچھی بات کو سنتے بھی ہیں اور سر بھی دھنتے ہیں۔ اور جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں، صرف دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، تو پھر وہ دنیا کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں، اور اتنا چھوڑ کر جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، اتنا افسوس کرتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے دنیا جمع کی، پیسہ جمع کیا، اور آج بے کس ہو کر ایک تابوت میں جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس میں ہر طبقہ شریک ہے۔ تو مرحوم کی وہ اندر جو دل میں تڑپ تھی، ایک صحیح العقیدہ مسلمان جو سچے عقیدے کا مالک ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی بطور خاص اس دور میں، کہ اس کا ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ قرآن نے نمرود کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا،
اور کس لیے ذکر کیا کہ ان کو خراب کیا دولت نے اور اقتدار نے۔ اقتدار خراب کر دیتا ہے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو فرعون بنا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی حیثیت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں آزماتا ہوں انسان کو ہر طریقے سے، مال چھین کر بھی اور مال دے کر بھی، دولت چھین کر بھی دولت دے کر بھی، کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے یا اپنے جامے کے اندر رہتا ہے۔ دولت بھی دیتا ہوں، مگر جو پھٹ گئے، جن کے غریباں پھٹ گئے، وہ فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، حامان بن گئے، بڑے بڑے شیطان بن گئے۔ لیکن جو انسان بن کے رہے ان کو سلیمان کا درجہ بھی عطا کر دیا، تو انہوں نے بندگی کے حق کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ سلیمان، صرف 2 منٹ کی بات میں آپ کو سناؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام ادھر تک کو مڑے در سارے تساں پنجابی نہ چسکا، پنجابی نہ اردو والے میں شروع تک کیتی ہے پر پنجابی بھی گل سن۔ اج نہ صدر تے اج نہ وزیر اعظم ایک شیاں، پٹرول ختم ہو گیا تے گڈی کھلوتی، اندر شہر کو پرزا تروٹ گیا گڈی کھلو گئی، ہر چیز دے محتاج، پاویں صدر وقت ہے تے پاویں کوئی بڑے بڑا نواب ہے، سردار ہے، کوئی شے بلا دیا ہے، پرزیاں دا محتاج ہے، بریک فیل ہو گئی تو ٹھا لگی ٹکر بندہ گیا۔ لیکن جڑے اللہ دے مقبول سلیمان علیہ السلام نے دیکھو، بادشاہی مزہ ایتھے آندا ہے کہ 100 میل دا تخت، 100 میل لمبا تے چوڑا تخت، سنیا نہیں کدے؟ لکڑی دا تخت 100 میل لمبا تے چوڑا تے 7-8 لاکھ فوج اس تے پیندی سی، 7-8 لاکھ فوج، سارے ڈنگر بچے گھوڑے مجھیاں گائیاں جوڑے جوڑے ہر شے اس تخت تے نال ہونی، خدم حشم شان و شوکت جنات پرندے درندے ہر چیز اس 100 میل چوڑا تے لمبا تخت ہے۔ حوال حکم ہونا ہے کتھے آپ جانا چاہتے ہیں، اٹھ بھائی چک کے سو، قرآن ذکر کر رہے ہیں، ایک کوئی چھوٹی موٹیاں کتاباں نہیں، قرآن مجید اس دا ذکر کر رہے ہیں تے 40,000 فٹ جتھے جموں جانا ہے اتھے وہ تخت جانا ہے، تے جتھے آپ چاہنا رفتار مٹھی کر اتھے رفتار مٹھی آواز کی جرت کے سلیمان کا حکم نہ منا، تے رفتار تیز کر اتھے رفتار تیز ہوگی، جتھے فرمایا اللہ میں تے لینا چاہنا اتھے وہ تخت لینا ہے، اور جنات دیر ہر مخلوق آپ کے سامنے تخت بستہ ہوتی، اور کیڑے مکوڑے پرند چرند سب کی زبان آپ جانتے ہیں، وہ آپ نہ گلے کرنے ہیں، عرض کرنے ہیں، آپ اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنے ہیں، انہوں دی حاجت روائی بس ہے۔ بادشاہی میں یہ ہوئی ہے، ایک ہی بادشاہی ہے، ہر چیز ایک محتاج، ہر چیز ایک دوسرے کا محتاج، تے نخرا پھر بھی اتھے کہ اسی بڑی بڑی شہر کہ شہر میں کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنی اوقات قرآن کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اے انسان جڑا بڑا تو بنے ہیں، تو ایک گندے تے پلیت قطرے تو بنے ہیں، تو اپنی اوقات دیکھ، تیری حیثیت کے دے،
اج تو بہت بڑا بننا ہے، تو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے بڑا، تے دوسرے انسان کو تو گھٹیا سمجھتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کر، اچھے عمل کر، میرے رسول دے حکم تے چل، تے بندے دا پتر بن کے رہ، صرف جھکا کے رہ، اکڑا کے نہ رہ، تے پھر میری بارگاہ وچ آ تے میں کسی کھاتے تینوں لا دیواں گا۔ تے اگر اے دنیا دی میں دیتی ہے تے اس تے نخرہ نہ کر، اسی آزمانے ہونے ہیں۔ فرعون نے بھی بڑا آزمایا ہے، حامان نے بھی بڑا آزمایا ہے، تے پھر انہاں دا جڑا حشر کیتا ہے وہ بھی سن۔ ڈر غریبی چنگی آ، غریبی غیرت والی چنگی آ، بے غیرتی دی دولت جبر اور تشدد اور ظلم کی دولت کو لو۔ غریبی دی جڑی دولت ہے نا، سرمایہ، حضور نے فرمایا اللہم احجنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ محمد نو مسکیناں وچ زندہ رکھی، غریباں وچ اٹھاویں اور غریباں چ ماری۔ اے او حضور دا نظام ہے جس نظام واسطے اسی سارے مسلمان جڑے بیٹھے ہیں، سارا پاکستان اے حضور علیہ السلام کے غلاماں دا شہر ہے، غلاماں دا ملک ہے۔ اور اس ملک میں اسی خواہش کرتے ہیں، ساڈی آرزو ہے کہ ساڈے آقا دا نظام چلے۔ اللہ تعالیٰ اس نوی حکومت میں توفیق عطا فرماوے، تے نہیں تے او حکومت آنے کہ جڑے ساڈے آقا دا نظام چلاوے۔ اساں نہ اس حکومت نال کوئی تعلق ہے، اے بھیڑ لڑ کے تے اتنے تک مصیبت پا کے تے ہون بڑے نے، پتہ نہیں کدوں تک چلنے نے، کیونکہ رسا کشیاں آپس وچ لڑائی اقتدار دی لڑائی ہے، اللہ واسطے کوئی بھی نہیں، نہ ملک واسطے نہ قوم واسطے، صرف اقتدار دی رسا کشی۔ ایک آتا ہے میں دو آتا نہیں میں مت کچھ کھا لینا، میں اگلے اتنے کھا گئے تو میں کیوں رہ رہے، ذرا باری میں بھی لا رہا۔ اے حال ہے ملک دا، اللہ ہی لوگ پوچھتے ہیں میرے کو کہ جناب اللہ دی قدرت بے دین جی آیا، اے انہیں نہ پھٹے لوگ کھا نہ بنے تو بے دین بڑھ گئے۔ اس آگے جی اللہ دی قدرت میں نے دسو، میں کہا شیشہ منگوا مجھے اپنی شکل پہ لکھا کہ تو اس شکلہ جو کبھی آئے ہیں، یہ جی بھی شکل ہے، اس شکلہ جو کبھی آئے ہیں اکھندے، میں کہا تو تا ہے جی شکل بھی دیتی، تو تا ڈنگر بچھا نکلایا، یہ اس کی قدرت ہے کہ تینوں عزت دیتی سی کہ میں انسان بنا سکتا، یہ سب تو بڑی اس کی قدرت ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تے دوئی قدرت اس دا ہے کہ پاکستان قائد اعظم تو بعد آج تک ایسا لٹ کے کھا گئے تے اس دا خزانہ نہیں مکیا، اے اللہ دے وجود دی دوئی دلیل کہ جڑا آیا اس نے لٹ کے کھا دا اپنے اپنے طریقے نہ، کسی کوئی نظام آن کے، کسی کوئی گل کر کے، تے آج تک اس وچوں پتہ نہیں کہ اللہ دفن کیتا ہے کہ ساری دنیا کھا کے باہر نس کی پیسہ باہر پہ چھوڑیا نے اور لٹ رہے تو اچھا نہ سارے بڑے تو گن کے تھلے تک۔ یہ پولیس والے بیچارے اہم بدنام ہی ہو گئے، نہ ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہیں ہم کو واپس بدنام کیا۔ ایک پولیس والے بیچارے ایویں اگے کرے گئے، یہ روڈاں تے کھل کے منگنے نا، تے جڑے اوتے بیٹھے ہیں انہاں نے کہنے نے اور طریقے، یہ تو پھر 50 راضی ہونے تو 50 کروڑ تو 50 خربہ تے کھل، اس واسطے لٹ کے کھا گئے اس ملک نوں۔ اے وڈیرے، اے جڑے وڈیرے نے کی ہوئے بنے غریب، بنے امیر، غریبوں کو لوٹ کر ظالم۔ جڑے بڑے بڑے امیر ہیں نا، انہاں نے پیچھے اصل پوچھو تے غریباں نوں لٹ کے بنے ہے کٹیا جے لوگ ہیں، بس اے غریباں نوں لٹ کے تے بڑے بنے، کیوں کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ لار، اے اگیاں تو نہ اگ نہ کے وجود ہے، کوئی وجود نہیں، تیلا رکھ چھڑو تیلے نہیں کی ایسی جتے ایویں ماڑا جا ہے این کرو ترٹ بننا، لیکن اگ کیڈا نخرا ہے اچھے گاٹا جانی، لیکن سرے کس تے چانی تیلے ہوتے، تیلے ہوتے گاٹا چانی، تیلا ختم تے آپ ختم، غریب ختم تے امیر بھی ختم۔
محنت مزدوریاں کرن غریب، نالے کھٹن غریب، تے جو دنیا دی مزدوری کرن انہاں کولوں لٹ کے سرمایہ دار جڑا کھاندا ہے تے بڑا بندا ہے، اے انہاں دے مرہون منت غریباں دے۔ اس واسطے نظام مصطفیٰ نے ہمیں وہ نظام عطا فرمایا ہے کہ جس میں سرمایہ داروں سے چھیننا منع ہے، لیکن ان پر زکوٰۃ لگائی گئی ہے، وہ حق دیں اللہ کا، تاکہ ایک ایسا برابری کا نظام قائم ہو تاکہ غریبوں کو ان کا بھی حق ملے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو میں یہ درمیان میں گفتگو کا ایک جملہ آیا تو میں جب قبر میت کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے امجد کی 2 روایاں یاد آئیں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ضائع فرما نہ سر فروشی کو میری، اے اللہ، یعنی عزیز احمد خان مرحوم کی طرف سے میں نے یہ کہا کہ ضائع فرما نہ سر فروشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، تھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ چٹا کفن پا کے آیا تیرے دروازے تے آیا تے ہون عزیز احمد خان آ، کوئی داغ نہ لا چھوڑی، بہت گناہگار ہاں، تنے کوئے تے آ گیا تو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ تے پھر میت کی آنکھ بند ہوتی، سید امجد حیدرآبادی علیہ رحمت بڑی عمدہ گل فرمائی، حیدرآباد پاکستان میں دفن، میں اتنے گیا ہوں انہوں نے قبر تے، شہنشاہ ربائی فرماندے مفلس ہوں، میت کیا ہے اللہ دی بارگاہ مفلس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، یا اللہ میں تو غریب ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے کیا لایا ہے؟ اور میں نے کہا کہ پوچھنا ہے، میں کہ آندا میں تو غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، کوئی شے نہیں ہے، مفلس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے تو کیا لایا ہے؟ امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا۔ جس سے لے بہت بندیاں یقین ہوئے نا آنا یرا تو اکھیاں نوٹ کے آوے، ایک محاورہ ہے نا اکھیاں نوٹ کے آوے یرا تانا کام ہویا ہے۔ امجد آنا ہے تانی رحمت نہ بھروسہ کہنے کے امجد ہوں اکھیاں نوٹ کے بند کر کے آنا پہ کل کرم رکھی۔ تو یہ انسان کا حال ہے، آپ کا ہو میرا ہو کسی کا بھی ہو، ہم نے اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح جانا ہے اور یہی عقیدہ اور یہی نیاز لے کر ہم جائیں گے تو ہماری بخشش کا امکان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرات آخر میں ایک گزارش کروں گا اور بہت عمدہ گزارش ہے، آپ ذرا کان کھول کر سنیں کہ اس مادی دور میں کہ جس میں انسان ہوس کا شکار ہے، ہوس دنیا میں مبتلا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈیں، اللہ کے طرف بلانے والے نیک لوگوں کو ڈھونڈیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو ذہنی سکون ملے، کوئی اللہ کا پیغام دیں، رسول کا پیغام دیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنی آخرت اپنی اگلی منزل جو ہے اس کا سامان مہیا کریں۔ ان دنیا داروں کے ساتھ آپ کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو ہوس کے لوگ ہیں، مطلب ہے تو آپ سے تعلق ہے، مطلب ختم تو تعلق بھی ختم، وقت آیا تو آپ کے سب کچھ ہیں، وقت گزر گیا تو آپ کہاں اور وہ کہاں، یہ تو لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ اور رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ان کو آپ چھوڑ بھی دیں وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے تعلق رکھو اللہ کے لیے رکھو، بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے کہا 2-4 جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور
یہ دنیا عجیب دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ذرا غور نال سنیو، میں سارے تکو، میں ایک بندہ بولنا پیا تے 10,000 بندہ 20,000 بندہ سننا پیا، تے ہمت مڑی تکو نا کہ بولنے والا ہے تے سننے والے 20-25,000 بندے ہیں، تے پھر میں اتنی تا میں نال حوصلہ افزائی کروں کہ تسی سن رہے ہو۔ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جڑی گلاں جو بھی گل ہے اس کی گل ہی کوئی نہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی۔ جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات پہ کوئی بات نہ تھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادہ غوث الورا۔ حضرات، دنیا بہت بڑی دلدل ہے، بہت بڑی دلدل ہے۔ حضور فرمایا لما خلق اللہ الدنیا، سرکار مدینہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ جدو دنیا پیدا کیتا نا، دنیا تو مراد پوری دنیا، ہر شے جی دنیا چ ہے اس تو مراد ہے دنیا ہر شے۔ فقال لها، دنیا والا مخاطب کر کے فرمایا من خدمنی فخدمی ہے، اے دنیا تو میں پیدا تو کر چھوڑیا ہے، ہن یاد رکھی کہ جس میری خدمت کیتی، میری عبادت کیتی، میں نے معبود سمجھیا، اس دی تو خادم بن کے رہے، نوکرانی بن کے رہے، جن جو حکم دے بھی عمل کری، ہاتھ جوڑ کے عمل کریے، نوکر چل چل۔ وَمَنْ خَدَمَكَ فَاسْتَخْدِمِي ہے، جس تنی خدمت کی تھی تنی پیچھے پہ گیا، دوڑ دوڑ کے راتی دیاڑی نیندر حرام 24 گھنٹے پیسہ 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 پیسہ، جڑا نوکر تیرا بن گیا فاستخدمی ہے، پھر مخدوم بن کے بہ جا کرسی تے، تینا بڑیاں بڑیاں نو جڑے تیرے خادمن سارے نو نوکر بنا کے پیچھے لا لیا، مخدوم تو بن گیا، دنیا داراں نو نوکر بنا دے۔ اے تک لو دنیا داراں کتھے کتھے جاندے، اے ووٹ دا زمانہ آندا ہے، جس تے کار کدے پوچھیا نہیں محلے چ کون رہندا ہے، اتھے بھی ووٹ منگنے واسطے بڑے بڑے خاندانی لوگ بننے منگنے ہیں جی، جڑے بوئے تے منگنے علاوہ انہوں دیندے کک نہیں کدے، تے منگنے والے دے بوئے تے خود چلے جاندے۔ گل میری سمجھی نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، روٹی کے آ رہے 2-4 بولا کا انتظار ہے، بولو صاحب آؤ کہ جنہ دے بوئے ہوئے منگنے والا جاوے تے روٹی نہیں دینے، تے خود منگنے والے دے بوئے تے بڑے بڑے ہو کے بڑے بڑے سردار تے قوم تے بڑے بڑے لیڈر تے اے بوئے تے منگن جانے دی ایک پرچی دے ہو تھوڑی جی، مہربانی کرے ہو بھلیو نہیں۔ سنیا کل تو سانی ککڑی فوت ہو گئی ہے، اس کا فائدہ بھی آپ جلا، انڈے سنیا بڑے دینی کہ اللہ بخشے سو،
جی تے مہربانی کرو فاتحہ بھی آکھ چھوڑو تے اے پرچی ویلے ذرا یاد رکھو مہربانی کرو منگنے والے کا او عیا کرنا ہے اس یہ نہیں آنا کل اسی تے بوئے تے گئے ہیں روٹی کوئی نہیں تے لکھاں منا میں مالک ہے زاں بے خبر چند کہ با قدرت جا خاک گشتن دو گردن بیارہ مدد افسوس انہاں لوگاں تے جڑی جاہ قوت سلطنت اور پیسہ ہونے نے باوجود انہاں نے چند سکی انہاں نے سامنے مٹی ہو گئے مر گئے پکھے کہ انہاں نے مدد نہیں کر سکے افسوس اس دولت تے افسوس اس پیسے تے اتھے وین کے جناب سوال کرنا تے جس لئے مطلب نکل گیا گئے پنچھی اڑ گئے جی پھر ڈھونڈو پھر جس طرح آج تک انکار نہیں ملیا وہ ایک پرندہ ہے جس میں نام کتابہ جائے تو لبیا کوئی نہیں ڈھونڈنے کی دنیا آلے تک مڑ کے پتہ نہیں گئے کہ درجے سرکار کتھے ہوندے فون ہی نہیں ملنا بات نہیں جب یہ کرتے وہ بندہ آنا یا تو اتنی مہربانی مجھ پہ یا کچھ بھی نہیں یا تو اتنی گلان تے فون تے رابطے 24 گھنٹے تے یا کچھ بھی نہیں ابتدا ہی ابتدا تھی انتہا کچھ بھی نہیں اے بس لائیاں نے تیاریاں تے مڑ کے ختم کدھر گئے سرکار رابطے کدھر گئے یہ دنیا داراں دا ایک تعلق ہے اس واسطے دنیا دار کسی کو امید نہ رکھو یاد رکھو میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ میں ہمیں گل نہیں کیتی نہیں کیتی میں سچی گل ہے کہ ذرا مخول نے رنگ کیتی ایہی مخول جگہ نہیں اور میں پکی گل کروں لگا ثابت کیا ہویا کہ انہاں کو کچھ نہیں لبنا سکے وعدے بس یہ ذرا گل ہو سکتے ہیں سنا ہے کام ہو گیا بس ایسا کوئی بالکل یہ سارا پتر کہنے والے اس کو تسی پہلے ہی اس دن ہوئے تے ٹائر آؤ اور فتح جنگ والے اس بڑے بڑے سردار تے خان تے خوانین ہی بیٹھے تسی اس دے بوئے تے کہہ پاؤ جڑے منگتیاں بھی دیندے ہیں جڑے کتیاں بھی دیندے ہیں جڑا خنزیراں بھی رزق دیندے ہیں تے جڑا کتیاں بلیاں بھی رزق دیندے ہیں نبیاں تے غوثاں تے ولیاں تے لیڈراں تے بادشاہاں بھی رزق دیندے ہیں جس اتنا بڑا وسیع دسترخوان کائنات تے پھیلایا ہے تسی انہاں اس دے بوئے تے کہو ایک یوں یوں کرنی نہ کہ ضروری ہے سدھے آکڑ کے رہو درونے خانہ خود ہر گدا شہنشاہ آپ نے کرے ہر منگنے والا بھی بادشاہ ہونا ہے درونے خانہ خود ہر گدا شہنشاہ قدم برو منے اب حد خیش سلطان باش اپنی حد بار قدم نہ رکھ تے بادشاہ بار بن کے رہے اپنی حویلی پاویں کوئی بڑا ہے تے اپنے کار ہو سی سمجھ آئی اے فقر محمدی اے اولیاء اللہ دا پیغام ہے مسکینی رکھنی غریبی نہ سلوک محبت نہ کرنے تے اللہ دے مقبول نال کر کسی اللہ دے مقبول نال تعلق پیدا کر کہ تیرے اس تعلق دی قدر کر سکتا امام زین العابدین دے نال تعلق پیدا کر امام حسن مجتبی نال تعلق پیدا کر کہ تیرا دل بھی خوش ہوئے وہ دنیا تے نہیں رہے لیکن پتہ ہی لگتا ہے ساڑھے دلوں کول بیٹھے کون بھی حسن کا نام یاد کرنا ذہن چاہے کہ ذہن مست ہو جاتا ہے حسین کا نام آئے کہ ذہن مست آتا ہے انہوں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دا ذہن نہ آوے یاد آوے تو دل جڑا بچ کرتا تے پھر لوگ تا اے ہوئے نا کہ انہاں دا نام سن کے تینوں پھٹ پے تے کئیاں درد بھی پینا اے میں دساں کوئی اے جے بد نصیب اے جے بد شکلے بھی ہے کہ انہاں درد پینا انہاں دا نام سن کے میں انہاں دی گل نہیں کرنا میں حسن تے حسین تے علی تے زہرا دے مننے والے دی گل کردا غلاماں دی میں گل کردا اللہ اکبر یا رسول اللہ اہل بیت کے نام تعلق رکھو عقیدے ٹھیک رکھو جے زہرا دے در
تے گئے ہو تے سیدہ زہرا دے در کوئی خالی نہیں مڑتا. اس دے دو پتر حسن تے حسین دروازے کو خالی نہیں پھیرتے. اے بہت اچھا خاندان ہے. رسول اللہ دے دل دی دھڑکن زہرا, رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا زہرا, بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں اس سیدہ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. انہاں دنیا دارا دنیا نے چمیلیاں کو بادشاہ کو وزیر اعظم کو ہے نخرے وچ رہو پرواہ نہ کرو. بے نیازانہ ایک شعر بتا میں اپنے ذوق میں میں خطیب شریف کوئی نہ پر گل میں کرنی جس لئے آنی ماں گل تھوڑی کرنی آنی کہ دماغی اپنی طبیعت ہو گئی ہے. خطیب شریف کوئی نہ ٹیکا رکھو اپنا بالکل جڑا تواڈے نال نیاز مند ہوئے اللہ دے واسطے تواڈے نال محبت کرے اس دے پیراں وچ غریباں نال محبت کرے. سمجھ آئی تے جڑے نخرے شخرے جاؤ اے نہیں بے نیاز ہو گئے. ساکھیا بے نیازانہ زیر باب کرمی گزرم بے نیازانہ بے نیازانہ زیر باب کرمی گزرم چون سیاہ چشم چون سیاہ چشم کے بر سرما فروشاں گزرت. اور میں اس کا مطلب دسا نا تو بہت مزہ آسی جی مزہ اندر ہویا لیتے سمجھ آئی نا. اے زبان نہ ذائقہ چنگا ہوئے نا تے کرا مانا جب جنتے پہلے تو جی باہمی بھوک لگی تو بہت سونا پا یہ زبان ہی خراب ہے ذائقہ ہی خراب ہے بیمار ہے بندہ تو اتھے آلہ کھانا رکھو تو اس بیچاری زبان داکھتا نے کہ خراب کہ منہ اچبا بیٹھا تے کدے تو آڑا دماغ ٹھیک ہے کوئی تعلیم ہے نہیں تے ذہانت ہے نہیں کہ ذرا بیدار کرو نہ گل کرو نہ اچھا کنارے سے جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوث الورا. بے نیازانہ اے جڑے کرم والے نا اے بڑے پیسیاں والے تے نفریاں والے تے موٹراں والے تے دولت مند ہیں جی ہڈیاں کنالاں وچ کوٹھیاں تے بڑے بڑے نخرے تے بڑے بڑے درشن تے وچوں ککھ نہیں دینے تے مانے ککھ سکے درشن اپنے جو آنند جس ویلے گزرنے ہیں نا اے جڑے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں نا او ظالم کہ میں نخرے نال گزر ملا پرواہ نہیں کرے کی کون ہونا. اس آکھیا کیوں بھائی؟ اس آکھیا ہے کہ او نے جنہاں نے اکھیاں خود کالیاں ہونے قدرتی تے ایک سرمے نے بازار ہوئے نا سرمے نے بازار جو او منگل بننا ہے چیچا چکے بھی کھانا ہے تے سرمے نے بازار تانگ وچ بڑھ گیا سرما ڈھونڈیا چنگا سرما کتھے جی ٹھیلے بھی کھا دے تکے بھی کھا دے تے بندے کھلتے ہونے تے جس نے آنکھ قدرتی کالی ہے او جس طرح سرمے نے بازار بے نیازی نال گزر گنا نا اس نے تک آنکھ قدرت بڑائی کالی ہے اسا سرمے دی لوڑ ہی نہیں جس طرح او سرمے نے بازار بے نیازی نال گزرنا ہے تو انہاں دنیا دار تے کچھ غلام کول بے نیازی نال گزریا کر کانوں کی پرواہ ہے تو اہل بیت دے در دا غلام ہے تو حسن تے حسین تے زہرا دے در دا غلام ہے. حضرات مرحوم سال ثواب واسطے قرآن مجید کلام پاک اے پرچے تے لکھے بہت کچھ میرے کو پہنچے جو اس تے لکھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.
مینوں پڑھنے کی لوڑ نہیں تے دعا ویلے اس دی بارگاہ وچ پیش کیتا ویسی کہ متوفا دے درجات بلند فرماوے اور بتقاضائے بشری جو انہاں کولوں لفظاں ہوئیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے اور اسی سارے جڑے بیٹھے ہیں تہاڈیاں میریاں سب دیاں لفظاں گناہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ معاف فرماوے کہ سانو حضور دے صدقے جنت عطا فرماوے اور اپنے عذاب تو بچاوے. اچھا ہوں جناب گل ہے بڑی گلاں سب پسند آئی کہ نہیں کئی تنگ شاید ہونا کہ گل نہیں بنا چاہو جناب پسند آئی بھائی ہاتھ تو سارے ہی کھائے چند ہاتھ نہیں اٹھے باقی سارے سارے ہاں یہ بڑا پیارا طبقہ ہے بہت میرا ہمیشہ کتھینا ہے بیچارہ لاریا لمبیاں یہی غرض ہونے اور یہ نہ ہوئے کہ پاکستان کی جمہوریت یہاں نال قائم ہے نا غریباں نال قائم ہے. اس واسطے اسی انہاں لوگاں دا خیال بھی رکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں عزت بھی دے صحت دے. میں امام بارگاہ سی تھے بہت بڑی فیڈرل بی ایریے وچ اتھے میں انہاں لکھنؤ والے پڑھی چونکہ انہاں دی زبان ہے بہرحال ماشاءاللہ چلو اردو تو تسی بھی جاننے ہو کچھ نہ کچھ جتنی جاننے اتنی سو منظر فضائے دہر میں ذرا چاند پا کے سن سو سے تاں میں جلسہ کرنا نہیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ذرا پتہ لگے ذوق والے نہیں محفلے ایویں کوئی خوش تے ایویں بدعقیدہ لوگوں کی محفل نہیں اے خوش عقیدہ تے محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی تے عاشقاں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں حیدر بیٹھا ہے حیدر اٹھ گیا سنے یار بہ کے جس سمت دیکھتا ہوں ہوں میں آخسا بول سو اگو تسی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا. مرحب پہلوان ہے نا جڑا علی نال مقابلے چاہے. مرحب تو نیم ہے دو ٹوٹے ہوئے سو پہ. مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. علی نہ ماریا یا نہیں اٹھنا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکثریت. علی کل ہے نا تے مظہر کل جڑا جس میں سارا جلوہ کل دا ہوئے اس دا مظہر ہے. کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکثریت گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا.
عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، جنہیں لالچی ہے نا وہ ہمیشہ تر لقمے تک رہنے کے چکنا چوپڑا ہے جا لقمہ چاہاں، وہ دنیا تے دولت پیچھے لگے رہے۔ اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر اور نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے، کہ جونی روٹی پہ گزارا کرنا ہے علی کا کام۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ ملک صاحب بیٹھے انہاں نال گلائے، میں کھڑا جا بننا پرانے پندر کا کراچی میں گیا، اس محفل میں میں ایک بڑی ملک صاحب سے نہیں پہنچی، ایک بھی اتنے پھنسے ہوئے کہ انہوں نے حالانکہ کول ہے امام بارگاہ جتنے میں انہوں نے بلایا ملک صاحب سے کول ہے، تے آج میں کھیت کو سارے اپنے وطنی آج میں کھلا اسی اسے آمد وقت کٹے رہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، علی کا ہے۔ اور آخری شعر کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ کوئی گال سنو، کیوں کوڑا جا نعرہ مار لے ہو، ٹکا کے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی محفل جمی ہوئی ہے، جمی کی نہیں محفل، وہ گوشت برآباد ہے، توجہ سے سن رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جیسا بھی جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کی فضل سے سن رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کی لالچ اور ہوس سے بالا ہو کر اگر انسان سچ بیان کرے اور کھلی بات کہے تو اس کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس میں لوگ آج کل ملمہ سازی کرتے ہیں، منافقت کی گفتگو لپیٹ کے اندر سے ایک بندے ہونے نا تے بڑا جی اے کدرے
فتح جنگ مل گئے جی ہوٹل کول یا سڑکوں سے آؤ نا جی ٹھنڈا پانی کر کے آؤ نا جی جناب سر چاہ مہربانی تے اندر آسان دفعہ ہو کتنے آ گیا کم بختہ جو دفعہ ہو کتنے کتے میں منہ لگ گیا متھے لگ گیا بلا اندر ہوئے تو تو آؤ نا جناب سر مہربانی کرو چاہ یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں فتح جنگ آؤ بادشاہ تہن جی چلے اس گفتگو منافقانہ سے کا کیا فائدہ؟ آپ اس انسان سے تعلق درست کریں، غلط فہمیاں اس کی دور کریں، اپنی جو اس کے دل میں غلط فہمیاں آپ کا مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے اللہ نے کہا بھی تو ٹھیک ہو نا، منافقت اس نال لفظ کر کے لیکن اللہ کے کھاتے ہوئے تسی منافقت کر رہے ہیں، یہ منافقت کا دور ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اکثریت منافق اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے وہ مستثنا ہے۔ تو اس منافقت کو قرآن مجید نے مسلمان سے حکم دیا، فرمایا کہ منافقت کو چھوڑو، منافقوں سے خود بھی بچو، منافقت کو بھی چھوڑو۔ تے بندہ وہ ہے جس کو چار بندے ناراض نہیں ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ دے سردار ہے، یہ ان میں بیان 2 منٹ اور بولتا میں بولنا پہ جنازہ آیا، لوگاں آکھیا حضور وقت دا سلطان بادشاہ اولیاء اللہ دا تے جنازہ آپ لگ رہے تھے بیعت پہ ہی تھے، اچھا جنازہ جناب ویسے بھی چلو سنت ثواب دا کام ہے، مسافر دا جنازہ وہ نیڑے گئے نا تے جو جناب لوگاں تعریفیں شروع کر دی، بڑا چنگا ہے جی کدے سے دل نہیں دکھایا کسی نے کہ بڑی دنیا راضی۔ آپ فرمایا یہ منافق ہے، اگر یہ سچا بندہ ہو گیا تو اس 4 بندے گلیاں میں کھڑے، اس نے مخالف بھی ہونا 4 بندے، یہ ہر بندے کی ہاں نال ہاں ملانا رہے تھے، بچوں اپنا کام سیدھا رکھیا تو سارے خوش کرنا رہے، یہ منافق ہے۔ میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا تے بندہ وہ ہوتا ہے جس کو 4 بندے برا بھی آتا تے برا وہ آتی جس کو گل تتی لگ سی تے تتی اس کو لگ سی جس نے گل آنا سچی کرتا تے گل اے میرے کہنے میں جناب پیر نصیر الدین صاحب نے بڑے لوگ مخالف ہوئی بہت لوگ گلا میں کہا جڑا بندے نہ پتر ہے نا انسان دا پتر ہے او میری مخالفت انشاءاللہ نہیں کرے گا تے جڑی کوئی اور بلا ہے اس دے متعلق میں کچھ نہیں آکھ سکتا، میں تا او گل کرنا جڑی عقل آنی ہے تے نقل آنی ہے، جو قرآن آنا تے سنت آنی تے صوفیاء آنی علماء تے دانا تے عقل مند جڑی گل کرنا تے ایویں عرشہ درشی تے خوشامد میں نے کل نہیں ہوندی، میں سیدھا جا بندہ نہ پسند کرنا تے نہ آپ کرنا، جس نال جتنا تعلق بنایا نندا خان لگا ہے ماں آپے میں تے بیٹھا ہے، میں کہ یار میں اس کسانا حوص پاک کا ہوں سی ختم ہو سی میں تھکیا ہوسا میں نہیں آ سکنا، لکھ 1.5 لاکھ بندے مل کے بندہ 3 دن اثر ایک چومر نکل گیا تو میں نہیں آ سکنا، معذرت میں جنازے آ گیا، میں لڑکے اپنے پیچ ہو سکتا یہ پھر آگے لگا نہیں مہربانی تو کر تھوڑا جائی وقت کاٹ تے اے مرحوم نے کچھ محبت ہے او محبت جڑی اس نا والد میں نال اظہار نہیں کر سکے تے مرنے تو بعد آج اس کی محبت بھی بولنی ہے جے میں نے جے سر پھرا آ گیا میں چنگے چنگیاں خاطر چڑھانا میں چنگے چنگیاں نہ خاطر چڑھنا میں کوئی اس قسم نہ تے نہیں اپنی کسی رہ گئی تھلے بنے منگنے والا ہاں میں ٹیکے والا بندہ اللہ دے فضل نال اور آنکھ چاک پانا میں بڑے تو بڑے آدمی دی پھر انہاں دی گردناں توڑنے والا میں خاطر نہیں آندا کسی میں اس کو ڈرنے والا اپنے مالک کو ایسی گل کوئی نہیں تے غریباں دا حامیاں خادم غریباں نال محبت کرنا تے غریب دی چڑک بھی سہ لینا تے بڑے دی ہنج گل آنکھ پھیڑی میں آنکھ کٹ دینا میں انقلابی آدمی اللہ دے فضل اللہ زینہ وچ گرمی پانے والا بندہ میں سننے پہ میری گل فتح جنگا لے
تے محبت والے خادم والے آکڑا نخریاں میں نہ چلنا کسی دی بھی نہیں چاہیے تے غریب مسکین آدمی ہوئے روس بھی رہے تے گوڑے گٹے لا کے میں معافی مانگنا تنی غریبی تے مسکینی جماعت او نہ چھوٹیا ہوا میرا مالک نہ کدھر ناراض ہوئے پکڑ کے نے غریب تے تے میں گوڑے تے پیر بھی پکڑ لینا لیکن امیر دی میں پرواہی نہیں کی جڑا محبت امیر کردا ہے امیراں وچ بھی قسماں ہوندیاں دولت منداں وچ بھی کئی بندے دے پتر ہوندے صحیح سمجھدار بندے ہوندے انہاں نوں نکے بڑے دی تمیز ہوندی ہے کئی بدتمیز ہوندے او دولت دے نشے وچ فرعون ہوندے میں انہاں دی گل کردا انہاں نوں نہ میں کچھ سمجھدا نہ عقل والے کچھ سمجھتے ہیں نہ شریعت سمجھتی ہے نہ اللہ ان کو کچھ سمجھتا ہے نہ آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے اور جن کے دل میں انسانیت ہو درد ہو اللہ نے پیسہ دیا دولت دی ہے تو انسانیت ہے وہ امیر لوگ بڑے لوگ ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں ان کی عزت کریں ضرور عزت کریں جن میں انسانیت ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی مشکل میں کام آئے صرف وعدے نہ کریں بلکہ آپ کا کام کر دیں تو وہ بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے کام کرایا ہے اس سے کرانے والا اللہ ہے انسان تو ایک بہانہ ہے وسیلہ ہے کون کسی کو دے سکتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتا ہے یہ اس کا کرم ہوتا ہے جس کے ذمہ کرتا ہے حضرات اب میرا خیال ہے 2-3 آیات کیونکہ ختم شریف ہوگا دعا ہوگی قرآن پڑھنے کے بعد ہوتی ہے دعا پہلے قرآن پڑھا جائے گا اس کے بعد دعا ہوتی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون به يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسد عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام رابطے کو جو کچھ پڑھا حضرت صاحب نے ملت کا ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ اپنی سلوک عطا فرمائے. اللہ ہر برکت عطا فرمائے. سجادہ احمد خان عزت ساتھ دیوی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد مرحوم کے جو تعلقات عامہ ہیں، جو محبتیں ہیں، اہالیان فتح جنگ اور جو مضافات جہاں جہاں تک کی ان کی شناسائی، ان کے رابطہ، ان کے تعلقات ہیں، ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انسان کو حالات کی دھوپ کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ننا خان اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ان کے والد کا ان کے سروں پر جو سایہ تھا، آج ان کی کمی ان کو ضرور محسوس ہوتی ہوگی کہ اب وہ ذمہ داریاں ان کے سروں پر پڑ گئی ہیں. شاید یہ 3 لڑکے ان کے مشکل 4 لڑکے ان کے مشکل سے وہ ذمہ داریاں نبھائیں جس کو وہ تنہا اپنے سر پر نبھاتے تھے. تو والدین کا سایہ، بزرگوں کو سایہ، اور پھر ایسے مشفق بزرگ محبت کرنے والے اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور ان کا سایہ جب اٹھ جائے تو بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. میں بارگاہ رب العزت میں ملتجی ہوں، اپنی طرف سے، اپنے سامعین کی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے، جو آج ننا خان اور ان کے بھائیوں کے غم میں شرکت، اظہار شرکت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اظہار تأسف کے لیے، تعزیت کے لیے یہاں آئے ہیں. وہ لوگ سب اپنے دل میں جو مرحوم کا جذبہ اور محبت رکھتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. تو سارے حضرات دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں. یا رب العالمین، یا قاضی الحاجات، تیری بارگاہ میں تیرے بندوں نے، تیرے عاجز بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو سب کے حال سے واقف ہے. کون کتنے پانی میں ہے، کون کس تیرے بارگاہ میں کس مقام پر ہے. جو ہم اس طبقے میں، اس حاضرین میں، تیری بارگاہ میں جس کا عمل اچھا ہے، جس کو تو جانتا ہے، اور جو اس مقام پر ہے اس کے اچھے عمل کے صدقے مجھ ناچیز اور اس محفل کے دوسرے میرے گناہگار بھائی شریکوں کو معاف فرما، ہمارے درگزر فرما.
ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم طلب عفو کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تجھ سے، تیری بارگاہ میں دستار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ستار تو بے پوش ہے بمز کرم، تو ستار ہے، پردہ پوش ہے، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے گناہ معاف فرما یا رب العالمین۔ اور جو کلام مجید میرے مل کیا گیا ہے اس کا ثواب جو کچھ میرے پاس پہنچا ہے وہ عزیز احمد خان مرحوم کی روح کے لیے ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ اور جو انہوں نے بہت وسیع تر انتظام کیا ہے کھانے کا، اس میں جو انہوں نے اپنا خرچ کیا ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آنے والے مہمانوں کے جو انتظام کھانے کا کیا ہے اور جو خرچہ کیا ہے اس خرچے کو ان کے والد کے درجات کی بلندی کے لیے یہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہے حقیر تحفہ ہے، حقیر ہدیہ ہے، یہ بیچارے کیا پیش کر سکتے ہیں اور کوئی کیا پیش کر سکتا ہے؟ تو اس ہدیہ ناچیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے یہ تیرے منگتے میرے سمیت ہم بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہم اپنے منگتوں کی دامن کو بھر دے، مرادیں عطا فرما، ہماری جھولیاں بھر دے میرے مالک۔ اور مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما اور ان کی بخشش فرما، اور جو کچھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور جو صورتیں پڑھی ہیں، دروش پڑھا ہے، اس کو بھی حضور علیہ السلام، انبیاء اور صالحین، صحابہ، اہل بیت، مومنین اور مومنات سب کی روحوں کو یہ ہدیہ کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان نیک لوگوں کے طفیل عزیز احمد خان کے درجات کو بلند فرما، اس کی غلطیاں معاف فرما، ہماری غلطیاں بھی معاف فرما، ہمارے گناہ بھی معاف فرما یا رب۔ تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران خیشان شوم، چیزیں کے دہی بدہ مراز در خیش، تاردر تو بردر ایشان شوم یا رب۔ برسالت رسول الثقلین وزبہر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش نیم بحسین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔